وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَالْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت گمان کرو، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہادت جو ہے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور سچی بات یہ ہے، حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں، یہ کوئی سویٹ ڈش بھی نہیں کہ بندہ کہے جی کہ مزے سے میں اے سی کے نیچے بیٹھا ہوں تو مجھے شہادت مل جائے۔ اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں یہ درجہ، یہ انعام ملتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے راستے میں قبول فرماتی ہے۔ زبانی کلامی ہم سارے ہی کہتے ہیں کہ جی مجھے شہادت کی موت ہو، مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، بلکہ ایک موقع پہ علماء کے ہم ملے، میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، وہ بھی پروفیسر ہیں، تو جس عالم سے ملے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، ہماری تو تمنا ہے کہ ہم شہید ہوں، ہماری تو خواہش یہ ہے۔ تو کسی خاص جگہ پہ جانا تھا تو سب کچھ طے تھا، جب جانے کے لیے جہاں اکٹھے ہونا تھا تو ہمارے دونوں کے سوا کوئی اور آیا ہی نہ۔ تو پروفیسر صاحب نے وہاں پہ ایک شعر پڑھا کہ جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، سنا ہے کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ یعنی شہید ہونے کے لیے جان دینا پڑتی ہے، ویسے نہیں شہادت مل جاتی۔ یعنی ایک مشکل کام ہے، سب سے پیاری چیز انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، تو وہ قربان کرنا پڑتی ہے، تب شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو برکیف اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ محرم کا مہینہ ہے، آج 2 محرم ہے، کل 1 محرم تھی۔ 1 محرم کو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور 10ویں محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اگلا جمعہ 9 محرم کو آئے گا، تو انشاءاللہ اس میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ آج کچھ تذکرہ کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ تھی، یعنی پاکستان کی تقریباً حکومت 7 لاکھ مربع میل ہمارا علاقہ بنتا ہے۔ تو ان کی اسی زمانے میں، یعنی امام الانبیاء مکے سے مدینے نکلے، تو آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت کے حالت میں کتنے لوگ تھے، پھر مدینے آ کے 2 ہجری کو جنگ بدر میں سبھی ملا کے بچے بوڑھے جوان 313 یا صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق 317 لوگ تھے۔ لیکن عمر بن خطاب کے دور پہ 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی، لیکن راتوں کو گشت کرتے تھے۔ اگر کسی گھر میں بھوک ہوتی تھی، اپنے کندھوں پہ آٹے کی بوری اٹھا کے وہاں چھوڑ کے آتے تھے۔ آج بھی ہمارے لیڈران عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، غربا کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اتنا بڑا حکمران
تو خطبہ دے رہا ہے جمعے کا، کرتا نیا پہن لیا۔ احتساب کا معاملہ اتنا سخت تھا، کسی نے کہا کہ یہ مال غنیمت سے چادریں ملی ہیں، آپ کو بھی ملی ہے، ہمیں بھی ملی ہے، ایک ایک چادر ہر بندے کے حصے میں آئی ہے، تو آپ کا قد لمبا ہے، چادر چھوٹی تھی، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ پہلے اس کا حساب دو۔ کہنے لگے کہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ کہنے لگے بتاؤ؟ کہنے لگے والد صاحب کے کرتے کو 17 پابند لگے ہوئے تھے، تو پہننے کے قابل نہیں تھا، تو میں نے جو مجھے چادر ملی تھی اپنی بھی ان کو دے دی، دونوں کو ملا کے کرتا بنایا گیا ہے۔ یعنی 17 پابند تھے۔ اچھا، اب روب کتنا تھا، دبدبہ کتنا تھا، ہیبت کتنی تھی کہ جس دشمن نے حملہ کیا سامنے آ کے نہیں کر سکا، صفوں کے اندر چھپ کے اس نے وار کیا۔ ایک بات، پھر بیت المقدس کی طرف جب جا رہے تھے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہے جی ٹور ٹپا ہونا چاہیے، روب شوب ہونا چاہیے، جب جا رہے ہیں تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ دوسری اسٹیٹ میں جا رہے ہیں، انتقال اقتدار ہونا ہے، آپ کو انہوں نے چابیاں دینی ہیں، تو آپ کو اچھے سا لباس پہن لیں، اونٹ کی بجائے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ الہیبۃ من السماء، کہ روب آسمانوں سے ہوتا ہے، روب آسمانوں سے ہوتا ہے، یہ کپڑوں میں ان میں نہیں۔ پھر آگے چلے تو جو غلام ساتھ تھا، کچھ دیر وہ اونٹ پہ سوار ہوتا تھا، حضرت عمر مہار پکڑ کے چلتے تھے، کچھ دیر غلام مہار پکڑتا تھا۔ تو جب قریب گئے تو باری حضرت عمر کی مہار پکڑنے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں قربانی دیتا ہوں کہ آپ سوار ہو جائیں، میں مہار پکڑتا ہوں، آپ خلیفہ وقت ہیں۔ کہتے نہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ اللہ نے اتنا روک ڈالا کہ وہ چابیاں پھینک کے بھاگ گئے، اللہ نے حکومت دے دی۔ اب ہم کتنے مسلمان ہیں، ایک دفعہ سویڈن نے قرآن جلایا، ہم نے بڑے احتیاط کیے، اب انہوں نے دوبارہ اجازت دے دی، یعنی جلانے کے بعد دوبارہ پھر دے دی۔ کتنا بڑا ملک ہے، OIC کا ہم نے اجلاس بلا لیا، یہ ہمارا ملک ہے، تو ورنہ ان کا حال کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جب الہیبۃ من السماء، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ وہ جا رہی تھی، بادشاہ نے غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، ان کی بیوی کی طرف، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کپ کپی تاری ہوگی، یعنی اللہ نے ایسی مدد کی، این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ آپ کی مدد کرے کوئی دنیا کی طاقت آپ پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہری اسباب ہمیں کرنے چاہیے، جیسا کہ محمد رسول کی سنت ہے، جو وسائل مہیا ہوں وہ لے کے چلنے چاہیے، جیسا کہ بدر میں، خندق میں آپ نے سب کچھ کیا، یعنی خندق جو اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، عربوں کے ہاں ایک نیا نظریہ، نیا آئیڈیا، نیا کنسیپٹ تھا کہ خندق کیا، کبھی ان کو تصور ہی نہیں تھا، تو یہ آپ نے کیا، لیکن بات کیا ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور بدر میں بھی اللہ نے کہا کہ فرشتے تو ہمارے اطمینان طلب کے لیے تھے، تو نصرت کیا ہے، اللہ بن، وہ اللہ کی طرف سے ہے مدد۔ تو بات کیسے؟ اب حضرت عمر کی اتنی مدد انہوں نے کیوں کی؟ اللہ لے کے وہ چابیاں پھینک کے بھاگ گئے۔ اب دیکھو کہ جب وہ زخمی ہو گئے ہیں، منہ کے رستے دودھ ڈالتے ہیں، جہاں سے زخم ہے وہاں سے باہر نکل آتا ہے، تو طبیب نے کہا کہ جو وصیت کرنی ہے، جو نصیحت کرنی ہے کر دے، زخم اتنا گہرا ہے کہ آپ کے بچنے کے امکانات کم ہیں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، صفوں کے اندر وہ مجوسی چھپا ہوا تھا،
پیچھے سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو نہیں پتا چلا کہ جہاں مجوسی ہے، کسی کو نہیں پہلے پتا تھا کہ یہ نکل کے خنجر مارے گا، کسی کو علم نہیں تھا کہ امیر المومنین اور دیگر 6 صحابہ کو شہید کر دے گا۔ اگر پتا ہوتا تو پکڑ لے، لیکن جہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھا نجومی ساری چیزیں بتا رہا ہے، جہان کی نیند پھانکتا ہے، اور کمزور عقیدہ جا کے اسے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، جس کی اپنی قسمت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنا۔ کتنا گندا عقیدہ ہے ہمارا۔ اب سارے صحابہ کو نہیں پڑھتا، ہاں دل میں ڈال دے، کرامت ہو جائے وہ اور چیز ہے، لیکن روٹین میٹر میں کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ جہاں مولوی ہی ہمیں جو ہے پیسے بٹورنے کے لیے تمیز کرنے والے، جی تجھے فلاں کسی نے کر دیا، میں نے حساب لگا لیا، تجھے فلاں کر دیا، تو بر کیسے شہید ہو گئے حضرت عمر، زخمی ہو گئے۔ تو پہلی وصیت جو انہوں نے کی، اپنے بیٹے کو بلایا، پہلے تو حضرت حذیفہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ منافقین کے نام اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو بتائے تھے، لیکن اوپن نہیں کیے تھے، کیونکہ اوپن کرتے تو معاشرے کے اندر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی کو نہیں بتائے تھے۔ اب عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر بھیجتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس کہ جا کے پوچھنا، میری خواہش، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے قدموں میں دفن ہوں۔ حضرت عائشہ کا جو کمرہ تھا وہ چھوٹا تھا، اس میں جو ٹوٹل جگہ تھی 3 قبروں کی تھی، اس سے زیادہ بندے اس میں دفن ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں اثار۔ گھر کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا۔ خامد کس کا دفن تھا؟ حضرت عائشہ کا۔ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا۔ جگہ کس کے لیے رکھی تھی؟ اپنے لیے، لیکن وہاں پہ ترجیح کس کو دی؟ حضرت عمر بن خطاب۔ تو جب عبداللہ بن عمر گئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہہ دیا، وہ بڑی خوشی خوشی سے حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن میری میت جب میں فوت ہو جاؤں باہر رکھ دینا، رکھنے کے بعد حضرت عائشہ سے پھر دوبارہ اجازت لینی، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، جب پہلے بھی جب بھیجا کہ امیر عمر نے کہا تھا اگر آپ اجازت دیتی ہیں دوبارہ پوچھتے ہیں تو پھر ہم ادھر دفن کریں گے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں گے۔ دوسری بات کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے علم میں تھا۔ اب عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نوٹ کر رہا تھا، حالانکہ کہاں حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اتنا ہوتا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے حضرت حذیفہ کو دیکھا ان کے جنازے میں، کہتے میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ کم از کم میرا باپ ان میں شامل نہیں۔ یعنی یہ میرے بھائی ان کو اصل میں ان کو پتا تھا، علم تھا کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور دنیا دیکھیں، دنیا کبھی کسی کی جنت بنی ہے؟ دنیا کبھی کسی کی جنت بنی ہے؟ کل ہی ہمارے ایک بہت بڑے دوست سے بہت بڑے افیسر تھے، تو ان کے ذمہ ایک کام تھا، آج انہوں نے کروانا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں خود جاؤں گا، جا کے کام کرواؤں گا۔ تو ہم نے کسی کو کہا بھی نہیں کہ اتنے بڑے افسر ہیں، یہ کام کیسے نہیں ہوگا، ان کے متحد ہے۔ تو صبح پتہ چلا کہ وہ تو ہسپتال میں داخل ہیں، بول بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ انسان، دنیا ہے کیا؟ آپ کا بھروسہ جن پہ ہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ کل وہ کیا تھا، اس نے کہا میں نے کسی اور کو بھی نہیں کہا، تو میں خود ہی جاؤں گا، آپ کو بے ہوش ہو گیا، کسی اور کو پتہ ہی نہیں، یا کسی اور کے ذمہ لگا ہوتا کہ چلو وہ بیمار ہے، وہ آگے چلا جاتا۔ لیکن میرے بھائی اللہ بھی ایسا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تھے امیر المومنین عمر بن خطاب، جو یکم محرم کو شہید ہوئے۔ اب پھر شہادت جب زخمی ہوئے تو جب ہوش میں آئے
پہلی بات کیا کی؟ کہنے لگے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، میری نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، نامکمل رہ گئی تھی، میں زخمی ہو گیا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، وہ جو نماز میری رہتی ہے وہ مجھے مکمل کرواؤ۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ یہ مجھے اس کو نیند آئی ہوئی تھی، اور پھر دیکھو احتساب ایسا تھا کہ ساری زندگی آپ نوٹ کریں کہ حضرت عمر کتنی دفعہ لیٹ ہوئے ہیں۔ عثمان غنی خطبہ جمعہ میں زندگی میں ایک مرتبہ لیٹ ہوئے، حضرت عمر کی خلافت میں ایک مرتبہ، اسی دن حضرت عمر نے جواب طلبی کر لی کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میرے بھائی ایسے لوگوں کی اللہ مدد کرتا تھا، اَن ينصركم اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ آپ کی مدد کرے پھر کون ہے تم پہ غالب آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں رسوا کرنے پہ آ جائے، اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرنے پہ آ جائے، جیسا آج ہمارا امت مسلمہ کا حال ہے، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اقوام متحدہ ہماری مدد کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہ تو قرآن جلاتے رہیں گے، تم جو ہے نا بارکنگ ڈاگ سیلڈم وائٹ جو نعرے لگاتے رہو گے۔ تو میرے بھائی خدا را سوچیں، ایک تو یہ بات تھی کہ حضرت حمزہ حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے، پھر دوسری شہادت میرے بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ کب ہے؟ 3 ہجری کو ہے، جنگ احد میں ہے۔ انہیں شہید ہی نہیں کیا گیا، ان کی لاش کے ٹکڑے بھی کیے گئے۔ پھر اسی جنگ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تقریباً 70 صحابہ، تو جو شہداء احد کا قبرستان مسجد نبوی کے جس دروازے سے ہم پیچھے سے داخل ہوتے ہیں اس کے آگے ہیں، وہاں بھی بہت بڑا قبرستان ہے۔ اچھا، اب وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، قربانی دے گئے، اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دین کے لیے کیا لٹایا؟ سچی بات ہے کہ ہم میرے جیسے مولوی دین کے نام پہ کمائی کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کتنا مال و دولت تھا، اور جب شہید ہوئے باغیوں نے حساب مانگا، کہنے لگے مجھ سے حساب مانگتے ہو؟ کیا رہ گیا تھا ان کے پاس؟ یعنی سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ اچھا، پلے کچھ نہیں تھا جب گئے ہیں، لیکن آج بھی مدینے کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، چیریٹی اکاؤنٹ۔ ان کا جو وہ کنواں خریدا تھا، وہ جو جگہ تھی وہاں پہ ہوٹل بنا ہوا ہے، اس کی باقاعدہ انکم آتی ہے، وہ وقف ہے، آج بھی وہ چل رہا ہے۔ کیا اس وقت سے آج تک انہیں اجر مل رہا کہ نہیں؟ یعنی جو انہوں نے چیریٹی کا کام کیا وہ آج بھی لوگوں کے علم میں ہے، اکاؤنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں ملک میں حضرت عثمان کی نسل سے ہے۔ یعنی ان کے ہاں ان چیزوں کی نہیں، کاموں کی، کردار کی اہمیت تھی۔ اللہ کے ہاں بھی کردار کی اہمیت ہے۔ یہ بات تھی۔ تو بلکہ ایسے ہی یہ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے ہیں، اور آپ کو علم ہے، اور کس حالت میں کہ عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے تھے، عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا خون قرآن کے اوراق پہ پڑا جب وہ شہید کیے گئے۔ ایسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ایک دن سوٹ پہنتے تھے نا، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تھی۔ بہت امیر گھرانے سے تھے، اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے کہ ایک بازار میں سے گزر کے چلے گئے ہیں، وہاں پہ نظر نہیں آ رہے، اس بازار میں بعد میں بندہ داخل ہوتا تو وہ کہتے جہاں سے مصعب گزر گیا ہے۔ اتنی عالیشان خوشبوئیں وہ لگاتے تھے، لیکن یہ حال تھا ان کا اسلام سے پہلے کا۔ لیکن جب مسلمان ہوئے، ٹاٹ کی ایک بوریا میں تن
کچھ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اور جنگ احد میں جب شہید ہوتے ہیں تو کفن کا کپڑا بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور جو چادر تھی کفن والی، ہمارے تو ایک چادر میں بھی کفن ہو سکتا ہے کفن، وہ اگر سر پہ ڈالتے ہیں تو قد لمبا تھا، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق ان کے پاؤں میں گھاس ڈالی گئی، گھاس۔ آج ہم نا یہ تابوتوں میں بند کرتے ہیں حضرت صاحب کو، بڑی خوشبوئیں لگاتے ہیں، مٹی کے بدبودار دیے جلاتے ہیں، سنگ مرمر لگاتے ہیں۔ اب جن کے پاؤں پہ گھاس ڈال کے دفن کیا تھا، جو احد میں شہید ہوئے تھے، جنہوں نے اپنا حسب نسب سارا کچھ دین کے لیے قربان کیا، خاندان چھوڑ دیا، کیا اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں؟ تو میرے بھائی یہ تو تھے بات ہے، ان کی ہم نے ذکر کیا۔ اب اگلی بات کہ شہید کہتے کسے ہیں؟ ہمارے ہاں نا جی انڈیا میں رہنے کی بنا پہ عقائد بہت کمزور ہیں، اور بلکہ اب کچھ باتیں ہم ممبر پہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہندوؤں کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے کتیا رکھی تھی، تو وہ اس میں نا جی اس کو اس کا خاص دن آ گئے، تو اس کے بعد کچھ اور آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ باپ کی روح اس میں لوٹ کے آ گئی ہے، یعنی روحیں لوٹنا، فلاں کرنا۔ دیکھیں، جو جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 9 مہینے رہتا ہے، نطفے سے لے کر اس کی شکل و صورت تک ایک خاص پیریڈ ہے، جب وہ پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے نا، دوبارہ اس سے نطفہ نہیں بنتا۔ اب بچہ جوان ہو گیا، دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا، جوان بوڑھا ہو گیا، دوبارہ جوان نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، قبر کی آگے۔ دیکھیں، یہ صرف کمیونسٹوں کا عقیدہ ہے کہ مر گیا بس ختم ہو گیا، نہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں ان سب کے ہاں جزا اور سزا کا عقیدہ ہے۔ تو جزا اور سزا کب ملے گی؟ کہ جب آگے آپ کی زندگی، اب دنیا کی زندگی مکمل ہو گئی، دنیا کا آپ کا رول مکمل ہو گیا، برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ برزخ کی زندگی، نیک لوگوں کی قبریں جنت کے باغیچے ہیں، جنت کے دریچے ہیں، جو بد ہیں ان کی قبریں جہنم کے گڑھے ہیں، فنا نہیں ہے۔ لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا واپس دنیا سے رابطہ کتنا ہے، واپس دنیا کے اندر رول کتنا ہے، واپس دنیا کے اندر کردار کتنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے امام اپنی دنیا کی زندگی مکمل کر کے چلے گئے، اب آپ کی برزخ کی زندگی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوئے۔ پہلا اختلاف خلافت کا ہی ہو گیا تھا، ابھی آپ کا جسم بھی باہر تھا، تو فیصلہ آپ نے نہیں کیا اٹھ کے، فیصلہ آپ کی حدیث نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے، مہاجر نے کہا ہم میں سے، تلواریں نکل آئی، آپ ابھی دفن نہیں کیے۔ تو ابو بکر صدیق باہر آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، خلیفہ قریشی ہوگا، غیر قریشی نہیں ہوگا۔ تو سب نے گردنیں جھکا دی۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ مصور خینچ وہ لکشا جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہو، تو سب سرنڈر ہو گئے، کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اب دنیا سے آپ چلے گئے، چلو ابو بکر صدیق کی خلافت گزر گئی، حضرت عمر کی خلافت گزر گئی، حضرت عمر عثمان جب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی جنگیں ہوئی ہیں، بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو بتایا ہے؟ یعنی واپس دنیا میں آ کے ان کو گائیڈ کیا ہے، ان کی رہنمائی کی ہے؟ اب آپ ہی بتاؤ، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کرتے، کیا حضرت علی یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے امید ہے کہ وہ نہ مانتے؟ ان کو غلط فہمی تھی، کیونکہ وہ انسان تھے، بشری تقاضے سے غلط فہمیوں کی بنا پہ ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اس غلط فہمی کو اللہ کے رسول نے نہیں آ کے دور کیا، کیونکہ آپ دوبارہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتے، آپ دنیا کی زندگی مکمل کر گئے ہیں۔ یہ جو عقائد ہمارے ہاں جی فلاں ہے میرے بھائی،
یہ شرکیہ عقائد ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر کی زندگی ہے، آپ کی قبر جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا دریچہ ہے، اور نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن برزخ کے معنی ہوتا ہے پردہ۔ ہمیں جتنا قرآن و حدیث نے بتا دیا ہے کہ آپ کی زندگی وہاں پہ ایسی ہے، اتنا ہم مانتے ہیں۔ جو ہمیں نہیں کلیئر کیا گیا وہاں پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں دلاتے۔ اب محمد رسول اللہ لگے، تو اب بات یہ ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رستے میں جان دے دے۔ شہید کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، شہید کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی بیوی چاہے تو دوسری شادی بھی کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائی کی جو اسے زندہ کہا گیا وہ برزخ کے لحاظ سے کہا گیا، اگلی زندگی کے لحاظ سے کہا گیا، یا انعام کے طور پہ کہا گیا کہ اس کا کردار زندہ ہے، اس کا کردار زندہ ہے۔ تو اس لیے کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس نے اپنی ملت کے لیے یہ قربانی دی ہے، ملت کا نام سربلند کیا ہے۔ جیسا کہ جو ہمارے شہداء ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہے۔ اور اگلی بات میرے بھائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے جو احد کے جو شہداء تھے 70، جو ان کے ساتھ کیا، یا ان کے جانے کے بعد 3 ہجری کو وہ شہید ہوئے ہیں، 11 ہجری کو آپ اس دنیا میں رہے، 8 سال ان کی شہادت کے دن پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، جو خلفائے راشدین کرتے رہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے رہے، وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، پھر ان سے پہلے بدر میں بھی صحابہ شہید ہوئے تھے۔ جو بدر کے شہداء کی شہادت کے دن پہ سارے صحابہ نے کیا، من حیث الجماع صحابہ نے، وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود شہید ہوئے، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے ان کی برسی پہ جو کام کیے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، جو حضرت حسن نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بتاؤ کہ اسوہ حسنہ حضرت حسن اور حسین کا بہتر ہے، حضرت علی کا بہتر ہے، صحابہ کا بہتر ہے، یا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر ہے، یا آج کے مولویوں کا بہتر ہے؟ صلاح سوچیں۔ اس لیے محرم کے دنوں میں ہمیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی برسی پہ، ان کی شہادت کے دن پہ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو باقی صحابہ جو پہلے شہید ہو گئے ان کی شہادت پہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل